السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں اپنا ذکر کروائیے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث، ان اللہ وکل بقبری ملکن، یہ والی روایت اس میں درج ہے ترجمے سمیت جی کہ اللہ رب العالمین نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جسے تمام مخلوق کی سماعت کے برابر قوت سماعت عطا فرمائی۔ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود بھیجے گا وہ مجھے اس شخص کا نام ولدیت کے ساتھ جو ہے وہ بتا کر کہے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ مسند بازار 1425 نمبر حدیث کا حوالہ۔ جی بالکل مسند بازار میں اس نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، لیکن سند صحیح نہیں ہے جی، سند اس کی ضعیف ہے۔ سند کے اندر نعیم بن زمزم ایک راوی ہے جس کے اوپر جرح ہے۔ دوسرا اس کی سند میں ابن الحمیری راوی ہے جی، اس کا نام عمران ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کی مطابقت نہیں ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میدان الاعتدال میں جرح فرمائی ہے، تو لہذا اس روایت پر جرح ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ پھر امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر جو ہے جلد نمبر 3 صفحہ 248 پر علی بن قاسم الکندی کے ترجمے میں جو ہے اس روایت کو ذکر کیا ہے، عمار والی روایت کو۔ تو اس میں ایک تو یہ علی بن قاسم الکندی یہی اس میں موجود ہے جو کہ مجرور راوی ہے، اس پر بھی کلام ہے۔ پھر نعیم بن زمزم بھی اس میں موجود ہے، اور عمران بن حمیری وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اور پھر امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو جو ہے اس کتاب کے اندر الضعفاء الکبیر میں درج کرنا یہ بھی ایک معاملہ ہے، تو لہذا یہ جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے جی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب اللعلی المصنوعہ کے اندر اس روایت کو یہ علی بن قاسم الکندی والی سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر طبرانی والی سند کے ساتھ بھی اس کو لے کے آئے ہیں، تو لہذا یہ روایت سندن ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔